अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आप लोग खैर खैरियत के साथ होंगे। जहाँ रहें खुश बात रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह पाक आपको हर किसी दुख मुसीबत परेशानी बीमारी से महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। कल आप लोगों ने देखी होगी आंटी तस्लीम की वीडियो और मेमने की, कि मेमने ने दूसरी शादी कर दी है। अब देखें, ये जो आप लोगों के सामने से वीडियो चल रही है, ये करतूत करते फिरते हैं शादियों पे, तो इनके लिए कोई हैरत की बात नहीं है। शादी नहीं कर सकते, बल्कि इस तरह की बेइज्जतियां तो ये कर सकते हैं। फिर एक दिन पहले आई थी तस्लीम आंटी की वीडियो, जिसमें वो रो धो रही थी, नजमा भी बैठी हुई थी और चुकंदर मामा भी साथ बैठा हुआ था। और वो रो रही थी कि लोग मुझे कहते हैं तुम्हारी माँ अब तुम्हारे घर में क्यों रह रही है, वो अपने बच्चों के घर में इज्जत पूरी क्यों नहीं कर रही है। तो बार बार वो रो रही थी और जो नजमा रानी सिकंदर है, वो उसको दिलासा दे रही थी, सब्र करने की तलकीन कर रही थी। तो कल की वीडियो देखकर मेरी हैरत की इंतहा न रही कि अभी तो बाप का 40वां भी पूरा नहीं, 40वां क्या, उसको बेचारे को बुजुर्ग को गए हुए दुनिया से एक हफ्ता ही मैक्सिमम हुआ है, और इन लोगों की आप लोग करतूत देखो। तो आज की वीडियो बहुत ज्यादा जबरदस्त होने वाली है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फुल वॉच करना है, स्किप नहीं करना। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को और भी प्रेस कर दें, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको उसी टाइम मिल सके। तो मैं, जैसा कि मैंने हर वीडियो में बताया था, इनके हर करतूत मैंने आप लोगों को बताए कि ये लोग इंतहाई झूठी औरतें हैं। इन्होंने अपने बाप की कोई खिदमत नहीं की है। तस्लीम आंटी गिर जाती भी थी तो खड़े खड़े जाती थी, वापस आ जाती थी। कभी उन्होंने पास बैठकर पूरा दिन भी अपने बाप के पास नहीं बिताया। दिन तो छोड़े, कभी 2 घंटे 1 घंटे तक भी ये नहीं बैठी हैं। इस एज में आकर बूढ़े माँ बाप को औलाद की बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है। इसके भतीजे की वीडियो आप लोगों ने देखी होगी, उसने बताया था कि मेरे दादा अबू सबका नाम लेते हैं, अपनी बेटियों का नाम लेते हैं, नवासी नवासियों का नाम लेते हैं, क्योंकि उनका दिमाग जो था ना, वो ठीक काम कर रहा था। तो एक दो बेटी खड़े खड़े बस उनके पास से होकर आ जाती थी, अपना फर्ज अदा करके आ जाती थी। शायद उसकी माँ उसको भेजती होंगी कि जाओ बाप को दे के आओ। लेकिन दूसरी जो मैडम सोनिया की मदर है, वो तो गई ही नहीं है। बार बार उसके लिए पैगाम भेजा जाता था कि आप आओ और आके अपने बाप को देख जाओ, क्योंकि उसके छोटे जो भाई हैं उसके घर बाप होता था। सिर्फ इनका जो भतीजा है ना, वो भी कुछ कम नहीं है। वो भी जब कंटेंट बनाता था वीडियो के टॉपिक के लिए, अपने दादा को अपने घर लेकर आता था। दर हकीकत दादा अपने छोटे बेटे के घर ही रहता था। तो उस दिन जो रो रही थी, सोनिया ने भी अपनी माँ को लिपटाया हुआ था, अम्मी चुप करें, अम्मी बस करें। सब लोगों को रिक्वेस्ट की जा रही थी कि हमारे मरहूम जो दादा है या बाप है या नाना है, उसके लिए आप लोग दुआ करो। क्या आपके जो बुजुर्ग हैं, जो इस दुनिया से चले जाते हैं, आपके प्यारे, वो दूसरों की दुआ के मुताज हो जाते हैं? जो उनके वाली वारिस होते हैं, वो उनको पढ़ के बख्शते नहीं है। अपने तो औलाद अगर एक लफ्ज भी कुरान पाक का ना भी पढ़े, सूरत फातिहा पढ़े, उनके लिए दुआ ही कर दे, तो वो भी उनके लिए बहुत ही ज्यादा होता है। लेकिन ये औलाद है, ये वीडियो बना के लोगों को कह रही है मेरे बाप के लिए आपने बहुत ज्यादा दुआ करनी है। जो नवासी है वो कह रही है मेरे नाना अब्बू के लिए आप लोगों ने बहुत ही दुआ करनी है। और पोता भी यही कह रहा है, आप सब लोगों ने मेरे दादा के लिए बहुत ज्यादा दुआ करनी है। मुझे बताएं, हम लोग मुसलमान हैं, हम तो सब के लिए दुआ करते हैं। लेकिन अपने जो वारिस हैं, जिन्होंने विरासत उनकी समेटनी है, वो लोग उनके लिए 2 मिनट भी नहीं बैठकर दुआ भी नहीं कर सकते। आप लोग जरा छोड़ दो इसकी व्लॉग को, ये तो जिंदगी का हिस्सा है, वीडियो तो बनती रहेंगी। लेकिन आप लोग मैक्सिमम 20 दिन तो आप लोग इंतजार कर लेते। 20 दिन तो बेटियां बैठकर कुरान पाक की पढ़ के अपने बाप को सालो सवाब कर लेती, लेकिन नहीं। उन्होंने तो 3 दिन 2 दिन ही मुश्किल से गुजारे थे। शहजाद की तो उसी दिन वीडियो आ गई थी जिस दिन उसके नाना का इंतकाल हुआ था। उस दिन भी उस बंदे ने व्लॉग डाला था। तो कल मुझे देखकर तस्लीम आंटी की बहुत ही ज्यादा हैरत हुई है कि तस्लीम आंटी जिस तरह खुश होकर और हंस हंस कर व्लॉग बना रही थी ना, नहीं लगता था कि इस औरत का बाप इस दुनिया से चला गया। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि इन लोगों का कोई नहीं है। ये लोग कहते हैं कि वो उनकी अच्छी खासी एज थी,
وہ 100 کو کراس کرنے والے تھے تو ان کے لیے افسوس نہیں بنتا. جو دنیا سے چلا جاتا ہے اس نے واپس نہیں آنا، چاہے وہ 400 سال کا ہی کیوں نہ ہو جائے، لیکن اپنا پیارا تو اپنے ہی ویسے ہی پیار ان کے ساتھ رہتا ہے. کوئی ایج کے لحاظ سے ماں باپ کا پیار ختم نہیں ہو جاتا ہے. ماں باپ بوڑھے ہو جائیں، ان کا اگر دماغی توازن بھی تھوڑا سا خراب ہو جائے یا جو بھی ان کی کنڈیشن ہو جائے، کیا ہم اپنے ماں باپ سے پیار کرنے چھوڑ دیں گے؟ اس کے بعد دیکھیں فوتگی ہوئے تھوڑا سے دن ہوئے اور انہوں نے پرینک کرنا شروع کر دیا. شہزاد کی کہہ رہی تھی کرن کہ یہ دوسری شادی کر رہا ہے. مجھے بتاؤ دوسری کریں تیسری کریں کیا کریں گے؟ یہ ان کے پاس قابلیت کیا ہے؟ کوئی کام یہ کرتے ہیں؟ صرف اور صرف شادیاں کرتے ہیں، عورتوں کو لاتے ہیں، وہی ان کے بچے پیدا کرتی ہیں، وہی ان کے بچوں کو بھی پالتی ہیں، وہی اپنے ان نکھٹو شوروں کو بھی پالتی ہیں جن کے پاس کچھ قابلیت بھی نہیں ہے، نہ ہی ان کے پاس تعلیم ہے، نہ ہی ان کے پاس کوئی ہنر ہے کہ کہیں بھی جا کے یہ جاب کریں اور باعزت طریقے سے اپنی بیویوں کو، اپنی فیملی کو یہ سپورٹ کر سکیں. لیکن نہیں، جب ان کی عورتیں ان سے تنگ پڑ جاتی ہیں تب ان کے پاس صرف اور صرف یہی رستہ ہوتا ہے کہ ہم ان سے جان چھڑائیں. خلا کی صورت میں، کبھی بھاگ جانے کی صورت میں یہ عورتیں کرتی ہیں. یہ نشئی جواری مرد ہیں ان کے. پیچھے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی، تقریباً ہو گئے 10-15 دن، آپ لوگوں نے بھی ویڈیو دیکھی ہے، اور اس میں یہ میں نے بتایا تھا کہ جو جاوید سانڈ ہے نا، اس کو لوگوں کے پیسے کھانے کے ساتھ ساتھ جوا کرتے ہوئے بھی پکڑا گیا ہے. یہ ان مردوں کی اصلیت ہے. صرف جاوید اس میں ملوث نہیں ہے بلکہ سارے کے سارے ملوث ہیں. اب یہاں پہ جو ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھی ہے یہ کرن کے ماموں کی شادی کی ویڈیو ہے، اور اس ویڈیو میں انہوں نے ڈانسر بھی بلائی ہوئی تھی، اور ڈانسر جب آئی ہوں گی آپ لوگوں نے ان کے کرتوت تو دیکھے ہوں گے کہ جس طرح سے اس کے چہرے پر، اس کے گال پر یہ پیسے رکھ رہے ہیں. اسی طرح ان لوگوں نے نشہ بھی کیا تھا، شراب کے نشے میں بھی یہ تھے، لیکن وہ ویڈیو انہوں نے لیک کرنے نہیں دی کسی کو. مجھے پتا چلا تھا اس ویڈیو کا، لیکن انہوں نے وہ ویڈیو جو ہے نا وہ ڈیلیٹ کر دی. اب دیکھیں کہ ان لوگوں کی یہ کرتوت ہیں. عورتوں کو ساری ساری رات جوئے پہ بٹھاتے ہیں، ٹک ٹاک میں لائیو آ کے غیر مردوں کے ساتھ وہ باتیں کرتی ہیں، غیر مردوں کی اتنی گندی گندی باتیں وہ عورتیں جو ہے نا وہ برداشت کرتی ہیں. ان میں ہم لوگ قصور عورتوں کا بھی نہیں کہہ سکتے نا، کیونکہ عورتوں کا کم قصور ہے، عورتوں کو اپنی عزت کا خیال نہیں ہے، لیکن سب سے زیادہ قصور ان کے نکھٹو مردوں کا ہے. اگر ان کے مرد کچھ کر سکتے تو ان کی عورتیں ہر کسی مرد کے سامنے اس طرح کی باتیں کرتی ہوئی نہ ملتی. آج سونیا کی جو وائس لیک ہو رہی ہیں، سونیا جو کچھ لوگوں کو پیسے کی وجہ سے کر رہی ہے، جس طرح کی ویڈیوز بنا کے وہ لوگوں کو دے رہی ہے، اس میں سونیا بھی 100% میں سے 50 کی وہ قصوروار ہے، اور زیادہ قصوروار ان کے مردوں کا ہے. پہلے تو آپ لوگوں نے بھی یہ سنا ہوگا کہ ایک عورت 3 مردوں کو جہنم میں لے کے جائے گی. اس میں ایک اس کا باپ، ایک اس کا بھائی اور ایک اس کا شوہر ہوگا. جب بھائی اور باپ اور شوہر اس کو منع نہیں کریں گے نا، کوئی عورت بازاروں میں بے پردہ گھومتی ہے، چھوٹا سا دوپٹہ اوڑھ کر وہ جاتی ہے، دنیا اس کو دیکھتی ہے. اب سونیا کی آپ بات کر رہے ہیں، اب اس کی ویڈیوز کو دیکھیں. جب یہ بازار میں جاتی ہے، ایک تو اس نے کوئی چادر نہیں اوڑھی ہوتی ہے، دوسرا یہ ہاتھ میں مردوں کی طرح موبائل لے کر سڑکوں میں یہ ویڈیوز بناتی رہتی ہے. کتنی بار لوگوں نے کمنٹس بھی کیے ہیں کہ سونیا بازار میں جا کر آپ جس شاپ کے اندر جائیں اس شاپ کی چھوٹی سی آپ ویڈیو بنا لیا کریں، لیکن اس طرح کے ویڈیو نہ بنایا کریں، کیونکہ جو لوگ ہیں نا دیکھنے والے وہ آپ کو بہت زیادہ حیرت سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. جو مرد آپ کی طرف غور نہیں کرتا نا، وہ بھی لوگوں کی دیکھا دیکھی وہ بھی آپ کو دیکھے گا. کتنی گناہ کی بات ہے. میں کہتی ہوں کہ عورتوں کو اپنی عزت کا بالکل خیال نہیں ہے. آپ جب مرد آپ کو تنگ کرتے ہیں، جب وہ کہتے ہیں کہ آپ ایسا کرو کہ ہمیں کما کے دو، تو یہ باتیں آپ لوگ سوشل میڈیا پہ آ کے بعد میں شیئر کر سکتی ہو. آپ اسی ٹائم ان کی وائس ریکارڈ کر لیا کرو کہ دیکھیں کہ یہ مرد ہمیں مجبور کر رہا ہے کہ آپ ایسا کرو. اب سب سے زیادہ شرم جو ہے نا وہ تسلیم آنٹی کی ہونی چاہیے. تمہارے ساتھ تمہارا بیٹا ویکسینیشن کرنے کے لیے بھی جاتا ہے، تمہارا بیٹا تمہارے ساتھ بچوں کو پولیو کے ڈراپس پلانے کے لیے بھی جاتا ہے. اس کی بھی جو پے ہے شہزاد کی بھی اس ملتی ہے ماں کے ساتھ پھرنے کی، کیونکہ ہیلتھ ورکر نے اپنے ساتھ ہیلپر کو بھی لکھایا ہوتا ہے. 17,000 ان کی بھی ہوتی ہے پے.
اور ماں کی جو ہوتی ہے نا وہ ان دنوں میں اس کو اضافی پے ملتی ہے. ویسے تو جو ہیلتھ ورکر ہے اس کی پے ہے 45,000، لیکن جب یہ ڈراپس وغیرہ پڑھاتے ہیں نا اس ڈیوٹی کی ان کو علیحدہ سے پے ملتی ہے. تو آپ آگے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک مہینے کا یوٹیوب کا بھی اس میں پیسے جو ہے نا اکاؤنٹ کر کے اور ان کی جو پے ہے اس کو بھی اکاؤنٹ کر کے آپ لوگ دیکھیں، اور اضافی جو لوگوں سے یہ بھیک لیتے ہیں وہ علیحدہ سے ہے. کیونکہ جو کرن کی ڈیلیوری کے پیسے اس کی ماں نے دیے، جو کرن کے بعد میں پیسے آئے، جو گفٹ آئے، اس کے بعد ان کے جو یوکی سے بھیک ملی ہے وہ علیحدہ ہے. اب 1-2 لاکھ مہینے کا اگر انسان کو ملے گھر بیٹھے ہوئے تو آگے اس کی موت ہی ہے پھر. کیونکہ اگر پھر بھی وہ خود کو اس طرح سے بے غیرتیاں دکھا کر لوگوں کو پیسے لے تو میں کہتی ہوں کہ پھر ان انسانوں کو مسلمان کہنے کا کوئی بھی حق نہیں ہے. ان لوگوں کو کوئی بھی مسلمان نہ بولے، کیونکہ یہ مسلمان ہونے کے ایک ناٹک کرے اور یہ اسلام کی جس طرح سے نعوذ باللہ سے یہ بدنام کرے نا، اس طرح سے کوئی بندہ بھی، میں کہتی ہوں کہ ان لوگوں کو مسلمان ہے بولے، نام نہاد مسلمان کے نام پر ایک کالا دبا ہے. یہ لوگ جو کالی بیڑے ہوتی ہیں نا جو ہمارے ملک کو تباہ و برباد کاری ہوتی ہے نا، اس طرح یہ جلا آ رہی کہ بے غیرت قسم کے لوگ ہیں جو اپنی عورتوں کو بیت المال قسم کا مال سمجھ کر لوگوں کو بانٹتے پھرتے ہیں. ان کی اصلیت اس طرح کی ہے. اب یہ میمنہ جو صرف بات نہیں کر سکتا ہے، بات پر کیمرہ آگے پیچھے پاگلوں کی طرح آنکھیں گھماتا ہے، اسی طرح ہاتھ اس کے گھومتے ہیں، آگے پیچھے کیمرہ ویسے ہی بے مقصد گھماتا رہتا ہے. ماں کے چہرے پر فٹ کر لیتا ہے، کبھی بیوی کے چہرے پر فٹ کر کے کیمرہ ان کی ویڈیوز بنا کر میمنے ذرا اپنی ماں اور بیوی کی بہن کی بناتے ہو نا، ذرا خود ہی کیمرے کے سامنے آ جایا کرو، آدھے گھنٹے کی تو اپنی بنا لیا کرو. لیکن نہیں، یہ کیمرے کو فیس ہی نہیں کر سکتا کیونکہ یہ خود نفسیاتی مریض ہے. اور یہ بندہ شادی کرے گا؟ ایک تو کرن کی ماں غریب تھی جس نے کرن کا رشتہ دے دیا، اس کو کوئی کتی کا بچہ بھی نہ دے اور اس کو کوئی دوسرا دے گا، شادی کوئی کروائے گا، اس سے دوسری عورت اس کی زندگی میں آئے گی. ارے لگ دی لعنت آپ لوگوں بھی، جب ہم بات کرتے ہیں تب آپ لوگوں کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے. ریئیکشن والے ہم پہ بات کرتے ہیں، پہلے اپنے آپ کو دیکھو پھر اپنی من صورت لے کر آپ لوگ ویڈیو میں آیا کرو. تو بس یہی باتیں شیئر کریں تھی. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے، تب کے لیے اللہ حافظ.